میرے دوستو عزیزو، کتابوں میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ جب مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے تو ان کے دور میں ایک پٹھان طالب علم تھا دارالعلوم میں، اور بڑا لحیم شحیم قدآور، لیکن ساتھ ہی بڑا ذہین فتین ہوشیار اور سمجھدار بھی تھا۔ لیکن تھا ایک نمبر کا پیٹو، بہت کھانے والا۔ حسب دستور داخلے کے بعد مطبخ سے اس کی 2 روٹیاں جاری کر دی گئی۔ اب اس نے ایک دن محتمم صاحب کو درخواست لکھی کہ حضرت 2 روٹی میں میرا پیٹ نہیں بھرتا، میری خوراک میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو حضرت نے درخواست قبول کر لی اور ان کی 3 روٹیاں جاری کرا دی۔ 3 روٹیاں ملنے لگی۔ تھوڑے دن کے بعد پھر درخواست لکھی کہ جی 3 روٹیاں بھی مجھے کافی نہیں ہوتی، میری خوراک میں اور اضافہ کروا دیا جائے۔ پھر درخواست قبول کر لی اور 4 روٹیاں جاری کرا دی۔ اب تھوڑے دن کے بعد پھر درخواست لکھی کہ محتمم صاحب یہ 4 روٹیاں بھی مجھے ناکافی ہوتی ہیں، میں بھوکا رہتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے میری خوراک اور بڑھا دی جائے۔ تو محتمم صاحب نے اس کی 5 روٹیاں کروا دی۔ لیکن یہ تھا کہ حل من مزید، اور حل من مزید کی صدائے لگاتا رہا۔ 5 روٹیاں ملنے کے باوجود بھی پھر درخواست لکھی، حضرت پیٹ نہیں بھرتا، بھوکا رہتا ہوں، میری خوراک اور بڑھا دی جائے۔ محتمم صاحب بہت بہترین انسان تھے، نرم دل تھے، محتمم بھی تھے، منتظم بھی تھے۔ تو جب اس نے اس دفعہ درخواست لکھی تو محتمم صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ چل بھائی میرے ساتھ مطبخ میں چل، اور آج وہاں مطبخ میں بیٹھ کر مجھے روٹی کھا کر دکھا، آج جتنی روٹیاں تم کھا لوگے تمہاری اتنی خوراک جاری کروا دی جائے گی۔ محتمم صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا، مطبخ میں لے کر گئے اور کہا یہاں بیٹھ، اور یہاں بیٹھ کے مجھے کھا کے دکھا کتنا کھاتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے میرے دوستو عزیزو، اس نے 9 روٹیاں کھائی، اور یہ وہ والی روٹی نہیں جو گھروں میں بنتی ہے، چپاتی پتلی والی روٹی نہیں، یہ بڑے بڑے نان ہوتے ہیں جو دارالعلوم میں مظاہر میں جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، اتنے بڑے بڑے نان، اتنی موٹی موٹی روٹی، یعنی گھر میں جو چپاتی بنتی ہے 4-5 چپاتی کے برابر یہ مدرسے کی ایک روٹی ہوتی ہے۔ اور اس طالب علم نے، اس پٹھان طالب علم نے 9 روٹیاں کھا کے ہضم کر دی۔ محتمم صاحب نے کہا کہ چھک گئے، کہ جی ہاں الحمدللہ چھک گیا، ٹھیک ہے، آج سے تمہاری 9 روٹیاں جاری کر دی جائے گی۔ اب 9 روٹیاں جاری کر دی گئی۔ تھوڑے دن تک 9 روٹی پر وہ اکتفا کرتا رہا، پھر درخواست لکھی اور کہا محتمم صاحب 9 روٹی بھی کافی نہیں ہوتی، میری خوراک اور بڑھائی جائے۔ محتمم صاحب نے فرمایا کہ بھائی اس دن تجھے مطبخ میں بٹھا کر کھلایا تھا اور تم نے خود کہا تھا کہ ہاں میرا پیٹ بھر چکا ہے، 9 روٹی کھا کر تم نے کہا کہ میں چھک گیا ہوں۔ تو کیا کہتا ہے حضرت، وہ تو اتفاقی بات تھی، وہ اس کو مستلزم تھوڑا ہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ میں 9 روٹی میں ہی چھک جایا کروں گا۔ اتفاقی بات تھی، اس دن میں 9 روٹی میں چھک گیا، اب میرا 9 روٹی میں پیٹ نہیں بھرتا۔ لیکن اس دفعہ محتمم صاحب نے درخواست قبول نہیں فرمائی کہ نہیں بھائی بس 9 روٹی ملیں گی، تم چھکو یا بھوکے رہو، 9 روٹی سے زیادہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد سالانہ امتحان آئے، 10 کتابوں کا پرچہ تھا، یعنی 10 سبجیکٹ تھے جن کو حل کرنا تھا۔ اب یہ پیٹو تو تھا لیکن ساتھ ہی بڑا ذہین فتین باصلاحیت طالب علم تھا۔ تو جب اس نے پرچے حل کیے تو 9 پرچے خوب بہترین طریقے سے بہترین انداز میں حل کیے، 9 پرچے حل کیے۔ 10ویں پرچے پر اس نے لکھا محتمم صاحب 9 روٹی ملتی رہی، 9 پرچے حل کر دیے، نہ 10ویں روٹی ملی، نہ 10واں پرچہ حل کروں گا، جتنا کھایا اتنا لکھ دیا، اس لیے حساب کتاب برابر۔ تو ایسے بھی طالب علم ہوتے ہیں میرے دوستو عزیزو، مدرسہ
ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہر طرح کے نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔